وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی و کبریائی، شہنشاہی بادشاہی، ہر طرح کی حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا اور ہم سب کا تنہا معبود ہے۔ اس کی بندگی میری اور آپ سبھی کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا بحیثیت مسلمان مجھ پر، آپ پر اور ہم سب پر ضروری ہے۔ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا یہ ہمارے لیے باعث نجات، شان و شوکت کا ذریعہ ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص امام اعظم، امام کائنات، سید المرسلین، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ قابل احترام بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو آج ہمارا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، آج والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ والدین یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا عظمتیں ہیں۔ اپنے محدود وقت میں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں، رب العالمین کی اس کائنات میں بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں کا ایک انمول نعمت رب العالمین نے ہمیں ماں باپ کی شکل میں عطا کیا ہے۔ ماں باپ وہ عظیم سرمایہ ہے۔ انسان دنیا میں اپنی محنت سے بہت کچھ کما سکتا ہے، انسان دنیا میں اپنی محنت سے بہت کچھ دوبارہ کھونے کے بعد حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک ماں اور باپ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اگر ایک مرتبہ یہ کھو جائے انسان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ ماں باپ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے، اگر انسان اپنی محنت سے اپنا لٹا ہوا مال، انسان محنت کے بعد تنزلی، اس کے بعد انسان کی زندگی میں ترقی آئے، اگر انسان اس سب کو کما لے، لیکن رب العالمین نے ماں اور باپ کی شکل میں جو نعمت مجھ کو اور آپ کو دی ہے، انسان اسے دوبارہ کبھی کما نہیں سکتا۔ ماں باپ یہ جنت کے دو دروازوں کے مانند ہے، ایک ماں ایک باپ۔ یہ ماں باپ ہمارے لیے، اولاد کے لیے جنت کے دو دروازوں کے مانند ہے۔ ماں باپ کی قربانیاں کیا کہیں، کتنا کہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب کبھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ اس کے فوراً بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے امت کو جب توحید کا پیغام سنایا، انہیں شرک سے روکا، اس کے فوراً ہی بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ حضرات، والدین کی عظمت کے کیا کہنے۔ ایک جوان کسان اپنے کھیت کھلیان میں کام کر رہا تھا، بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، دھوپ کی گرماہٹ ہے، بیٹا پسینے میں شرابور ہے، کھیت کھلیان میں کام کر رہا ہے۔ باپ اپنے بچے سے کہتا ہے، بیٹے تھوڑی دیر آ جاؤ، آرام کر لو، تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے پھر کام کر لینا۔ بیٹا اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، باپ کی بات نہیں سنتا۔ باپ اپنے گھر جاتا ہے،
جا کر اپنے چھوٹے سے ننھے سے پوترے کو لے کر آ جاتا ہے، اور جب کسان کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، باپ آپ نے یہ کیا کیا، اس چھوٹے سے ننھے سے جان کو یہاں کیوں لے کر آئے؟ تو باپ نے اپنے کسان بیٹے سے کہا تھا، جس طرح تمہیں اسے دھوپ میں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، لیکن یہ دھوپ کی گرماہٹ، یہ دھوپ کی تپش میں کام کرتا ہوا تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی عہدیدار ہو جائیں، کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، ماں باپ کے سامنے ہم بچے ہیں اور بچے ہی رہیں گے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ماں باپ کے سامنے بچے بن کر ہی رہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، جہاں یہ دنیا ہماری اچھی رہے گی اور کل آخرت بھی ہماری اچھی رہے گی۔ سوچو، اپنے بچپن کو یاد کرو، والدین نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ یہ ماں جب اس کا حمل ٹھہرتا ہے وہیں سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب ماں کا حمل ٹھہرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اپنی عیش و آرام والی زندگی کو چھوڑ دیتی ہے، لذت کے کھانے چھوڑ دیتی ہے، تاکہ پیٹ میں جو بچہ ہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پیٹ میں جو بچہ ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بچہ کوئی بیمار نہ ہو جائے، اسے کوئی بیماری، اسے کوئی مضر نہ پہنچے۔ وہیں سے بچے کا باپ بھی ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کیسے کروں، وہیں سے ماں بھی تڑپ اٹھتی ہے کہ میری ذری سی غفلت سے میرے اس بچے کو پریشانی نہ ہو جائے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں رب العالمین نے ماں باپ کے مقام کو 10 سے زائد مرتبہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم بارہا سنتے ہیں۔ رب العالمین نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کائنات کے اندر رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکانا، نظر و نیاز، قربانی، نماز روزہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے نام لے کر ذکر کیا کہ ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ وہ اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار تھے اور وہ سرکش نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا یہ فرما بردار بیٹا تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، اور ہم نے اسے سرکش نہ بنایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ماں باپ کے لیے اور ذریت کے لیے، جو لوگ توحید میں موحد ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی۔ قال رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حاضرین گرامی، اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، قرآن مجید ان کے ساتھ بھی کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے اسے بھی ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی جہاں اپنے اندر 10 اسباق رکھتی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا اور کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، تمہارے ماں باپ بت پرست ہیں، تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا یا ابتی
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں ابا جان، اے والد محترم، اے ابا جان، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں نہ ہی تو دیکھتے ہیں؟ اے ابا جان، رب العالمین کی جانب سے میرے پاس وہ علم ہے، میں رب العالمین کی جانب سے وحی رکھتا ہوں جو لوگ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اسلوب، آپ کا باپ آزر صرف ایک کافر نہیں تھا بلکہ وہ ایک بت پرست بھی تھا، وہ بتوں کو بناتا تھا، اس کی کمائی بھی حرام کی تھی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسلوب، انداز بیاں، اے ابا جان، اے والد محترم، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ابا کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم مجھے میرے ان معبودوں کے تعلق سے بھڑکا رہے ہو، تم مجھے ان معبودوں کے تعلق سے بھڑکا رہے ہو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تمہارے اس عمل سے باز نہ آ جاؤ گے میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انداز دیکھیں، وہ کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں رب العالمین سے آپ کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا، آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک کیسے ہونا چاہیے؟ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں تمہاری والدہ مشرکہ ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بات یاد رکھو، توحید کے بعد سب سے معروف کام والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، توحید کے بعد سب سے معروف، سب سے احسان والا کام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ حاضرین گرامی، ان والدین نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچپن کو اپنے ذہنوں میں رکھو، کبھی اپنے بچپن کو نہ بھلانا، کبھی اپنے بچپن کو فراموش نہ کرنا۔ تمہارے بچپن سے لے کر تمہارے لڑکپن تک تمہارے والدین نے کس طرح تمہیں سنبھال کر رکھا ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، امام ابن سیرین وقت کے امام ہیں، والدہ وفات پا گئی، زور و قطار رونے لگے، والدہ وفات پا گئی، زور و قطار رونے لگے، لوگ دیکھ کر پریشان ہیں، آپ تو وقت کے امام ہیں، ہمیں صبر و تحمل کی نصیحتیں کرتے ہیں، اور آج اپنی والدہ کی وفات پر خود رو رہے ہیں۔ تو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آج میری والدہ وفات ہوئی، جنت کا ایک دروازہ میرے لیے بند ہو گیا، رب العالمین نے ماں اور باپ کی شکل میں جنت کے 2 دروازے میرے لیے کھلے رکھے تھے، آج میری ماں وفات پا گئی، جنت کا ایک دروازہ آج میرا بند ہو چکا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے احسانات کو فراموش نہ کریں، اپنے بچپن کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک یاد رکھیں یہ بات، وقت کروٹ بدلتا ہے، جیسا اس دنیا میں بیج بوگے وہی پھل پاؤ گے۔ ایک وقت تھا ہم بھی بچے تھے، کچھ نہ جانتے تھے، بولنا نہ آتا تھا، چلنا نہ آتا تھا، ہاتھوں میں طاقت نہ تھی، کھٹا میٹھا کڑوا تیز اس کی پرکھ نہ تھی، اس والدہ نے جو کھلایا کھائے، اس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا چلے۔ آج وقت کروٹ بدلتا ہے، تم ہمت والے ہو گئے، تمہارے بازوؤں میں قوت آ گئی، تمہارے قدموں میں وہ طاقت آ گئی کہ تم خود چل سکو، رب العالمین نے تمہیں اپنے فضل سے نوازا، 2-4 روپے کمانے لگے ہو، اپنے والدین کو منہ دکھاتے ہو۔ یاد کرو تمہارے بچپن کو، آج تمہارے والدین کو تمہارے کندھوں کی ضرورت ہے، آج تمہارے باپ کو تمہارے کندھوں کی ضرورت ہے، اور آج ایسے وقت میں تم اپنے آپ کو منہ موڑ لیتے ہو، اعتراض کرتے ہو اپنے والدین سے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا
جو کوئی انسان والدین کو بڑھاپے میں پائے، ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت نہ کرے، ایسا انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا، ایسا انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جب تم اس لائق ہوئے کہ تم اپنے باپ کو لے چلو، تم نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا۔ آج ہمارے گھر عالی شان ہے، اس گھر میں رہنے کے لیے ماں کے لیے کمرہ نہیں۔ آج دنیا بھر کی آشائشیں ہمارے پاس ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، دنیا بھر کے بنگلات ہمارے پاس ہیں، لیکن رہنے کے لیے ہمارے باپ کو اس میں جگہ نہیں، ماں کو جگہ نہیں۔ میرے بھائیوں، کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہو؟ اپنے بچپن کو ہمیشہ یاد رکھو۔ وہ ماں گیلی میں سکی تھی، تم کو سلایا تھا۔ وہ ماں تمہارا، وہ باپ دھوپ کی تپش میں کام کر کے تم کو اس مقام میں عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد یہ والدین کا احسان ہے کہ رب العالمین نے آج تمہیں یہاں جا رکھا ہے۔ یہ والدین کی دعائیں ہیں، تم ان کی قدردانی کرو۔ رب العالمین نے تھوڑی سی قوت گویائی دے دی۔ کہتے ہو باپ تمہیں کیا معلوم ہے، ابا جان تم نہیں جانتے، امی تم خاموش رہو۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ رب العالمین نے اس دعا میں بھی بچپن کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ رب العالمین نے کہا رب ارحمہما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح بچپن میں ماں باپ نے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اگر ہم اپنے بچپن کو یاد رکھیں گے، کوئی انسان دنیا کی جو چاہے ڈگری اس کے پاس رہے، وہ کبھی اپنے والدین کے احسان کو فراموش نہیں کرے گا۔ جو لوگ اس دنیا میں، اس کائنات میں رہتے ہوئے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو دکھ دیتے ہیں، والدین کو تکلیف دیتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا سہم جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، ہمارا یہ دل کانپ اٹھے، ہماری یہ غفلت دور ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کس قدر وعیدیں سنائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا ایک وہ ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان، سب سے پہلا شخص اپنے والدین کا نافرمان۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں کہا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کی طرف رب العالمین نظر کرم نہیں کرے گا۔ جب رب العالمین نہیں دیکھا تو کہاں سے ہماری مغفرت ہوگی؟ جس دن ہم مغفرت کے محتاج ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمان ہے۔ ایک شخص پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ سالانہ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اس شخص کے گزرنے کے بعد کہ اگر یہ اسی طرح اپنی روزمرہ زندگی گزارے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدیقین لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اخیر میں کہا، پیارے نبی علیہ السلام نے اخیر میں کہا اگر اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو تو، اگر اس دنیا میں یہ اپنے والدین کا نافرمان بیٹا نہ رہا ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ حضرات سہم جائیں، ڈر جائیں، ہم مسجد کے پہلے صف کے مصلی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن ہمارا گھر رہنے کے لیے ہماری ماں تکلیف میں ہے، ہمارے باپ کو آج ہمارا سہارا ہے لیکن ہم باپ کے لیے میسر نہیں، ہم دوستوں میں ہمارا بڑا نام ہے، گھر کے باہر لوگ ہماری واہوائی کرتے ہیں، گھر کے باہر ہمارے چرچے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کے ظالم ہیں۔ دنیا والوں کی پرواہ ہمیں بہت ہے، لیکن گھر میں ہماری مظلوم ہماری ماں بنی ہوئی ہے، گھر میں مظلوم ہمارا باپ بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم،
کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں۔ تو سوچو اگر ماں تمہاری مظلوم ہے تو تمہارا کیا حشر ہوگا، اگر باپ تمہارا مظلوم ہے، اولاد ظالم ہے، تو ایسی اولاد کا کیا ہوگا؟ اس دنیا کی کائنات میں تم کبھی ترقی نہ کر سکو گے۔ اس دنیا میں تم باباؤں کے چکر جو لگاتے ہو کہ بابا کچھ دے دو، دکان میں دھندا نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ برکت کے اسباب کو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج جنت سڑکوں پر ہے اور لوگ جنت کے طلبگار ہیں۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو تمہاری یہ نماز، تمہاری یہ روزہ، تمہارا یہ زکوٰۃ سب ضائع ہوگا۔ حاضرین گرامی، اس جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں ماں کی عظمت، باپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ کتنی بڑی بات ہے کہ والدین کی راضگی، والدین راضی رب العالمین راضی، والدین ناراض رب العالمین ناراض۔ اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو ناراض کرو گے کل پچھتاؤ گے۔ آج کتنے بدبخت لوگ ہیں، آج کیسے کیسے معاشرے میں لوگ ہیں اپنی والدین سے بدزبانی کرتے ہیں، اور بدبختی کی حد تو یہ ہے کہ اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اس سے اعلیٰ بدبختی کی حد یہ ہے کہ اپنے والدین کا مرڈر، ان کا خون بھی ہو رہا ہے۔ آج ایک ماں کا خون، جس ماں نے ہمیں پیدا کیا، جس ماں نے اپنی چھاتی سے لگا کر ہمیں دودھ پلایا، جس ماں نے ہمیں کچھ قابل بنایا، جس ماں کا خون ہمارے رگوں میں ہے، آج انہی ہاتھوں سے ہم اپنی ماں کا خون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس ماں کا خون پی کر ہم نے، آج رب العالمین نے جو طاقت دی ہے، اسی زبان سے ہم اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس جانب آج ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح انسان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اگر حقوق العباد میں کوتاہی رہے گی، رب العالمین ایسے انسان کے یہاں رب العالمین ظالم ٹھہرایا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا ادب و احترام کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کے والدین جب تک زندہ ہیں آپ پر یہ لازم ضروری ہے، چاہے کہ آپ کے والدین چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے آپ کے والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، فاسق و فاجر ہوں، آپ ایک دیندار ہوں، چاہے آپ کہنے کو اپنے مسجد کے امام ہوں، مصلی ہوں پہلے صف کے، لیکن آپ کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ درست نہیں، تو ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارے شہروں کے اندر اولڈ ایج ہوم کھولے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اپنے شہروں میں اولڈ ایج ہوم ہیں۔ کن کے والدین ہیں وہاں پر؟ ہمارے اپنے والدین ہیں۔ کن کے والدین ہیں؟ ان اولاد کی والدین ہیں کہ جن کی اولاد کو ان کے والدین نے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، جن کے بچے ڈاکٹر، آج ان کی مائیں اولڈ ایج ہوم میں ہیں، جن کے بچے انجینئر، ان کے والدین آج اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ جو دنیا کے جس بڑے مقام پر ہے اور جس کے پاس دنیا کی جتنی زیادہ ڈگریاں ہیں، آج ان کی والدین اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ اور یہ دنیا میں قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے، قال اللہ قال الرسول، یہ علماء کے ورثہ، یہ انبیاء کے ورثہ، آج ان کی مائیں چین کے ساتھ اپنی زندگی میں 10-15 ہزار میں زندگی گزار رہی ہے۔ کتنی غفلت ہے، کتنی بیداری ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اپنے والدین کی زیارت کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے دعا سلام لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں شیخ فلاں کے لیے دعا کر دیجئے، فلاں شخص بیمار ہے، فلاں کی اولاد بیمار ہے، ان کے لیے دعائیں کر دیجئے۔ جب ماں ہے آپ کے پاس، آپ کیوں کہلواتے ہو کسی سے کہ آپ فلاں سے دعا کر دو؟ جب باپ آپ کا زندہ ہے تو جاؤ کہو اسے، اے والد محترم میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں تکلیف میں ہے، فلاں جاب کا، فلاں نوکری کا، فلاں رشتہ داری کا، فلاں چیز کا، فلاں مسائل میں ہوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رب العالمین رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک باپ کی دعا والدین کے حق میں۔
آپ مولویوں سے کہتے ہو، فلاں شیخ سے کہتے ہو، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جس کے پاس اس کی ماں زندہ ہے، جس کے پاس اس کا باپ زندہ ہے، آپ کبھی تو جاؤ ان کے پاس، شفقت سے کہو میرے والد محترم میرے لیے فلاں مسئلے میں دعا کر دینا، میری ماں میرے لیے فلاں مسئلے میں دعا کر دینا۔ آج وقت کے جو امام ہیں، اسلاف عظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رب العالمین نے جو مقام دیا وہ ان کی والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری نے جو مقام پایا، اس کے علاوہ جو کچھ علماء دعات اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے اسلاف سے، یہ ان کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں کشادگی کا ذریعہ بتایا کہ جا کر تم اپنی ماں سے دعا لو، اپنے رشتہ داریوں کو برقرار رکھو، ان پر نہ ٹوکو۔ ایسا ہوتا ہے والدین ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ کی وجہ سے، فلاں تکلیف کی وجہ سے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، وہیں پر اولاد کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ رب العالمین آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نفلی عبادات سے زیادہ اہم یہ ہے اگر ماں آپ کو پکارے آپ اس کی پکار پر لبیک کہیں۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ماں آواز دے یا محمد یا عبداللہ یا عائشہ یا فاطمہ، آپ کے لیے یہ لازم ضروری ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ کر اپنی والدہ کے آگے چلے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کندھوں کو اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ نرم رکھیں، ان سے بھلے انداز میں بات کریں اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں جب تک وہ باحیات ہیں۔ چاہے ان سے ملاقات کرتے رہیں، وہ چاہے دور رہیں، ان کا دیدار کرتے رہیں۔ اللہ نے فون جیسی عظیم نعمت عطا کی، ایسے ہی گناہوں میں گزر رہی ہے، اٹھاؤ اپنا موبائل، اپنے والدین سے بات کرو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال چال دریافت کرو کہ امام ان کا حال چال دریافت کرو۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور اگر ایک بار یہ نعمت چھن جائے، انسان دنیا کی بہت سی نعمتیں اگر کما بھی لے، کبھی یہ خلا پوری ہو نہیں سکتی۔ ماں باپ یہ جنت کے دو دروازوں کے مانند ہیں، اگر ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، رب العالمین بھی ہم سے راضی رہے گا اور اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر اس دنیا میں ماں باپ ہی اگر ہمارے مظلوم ہیں، ظالم ان کی اولاد ہے، تو ایسے انسان کی نہ تو اس دنیا میں کوئی بھلائی اسے نصیب ہوگی، اور آخرت میں اس کا حشر، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ بسا اوقات والدین اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں پیغام دیتے ہیں، انہیں عبادات کی تلقین کرتے ہیں، والدین کی اس بات پر بچے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، والدین کی اس بات کو سن کر بچے انہیں انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک والدہ اپنے بچے سے کہا کرتی تھی، بیٹے تم ہر روز شراب پی کر آتے ہو، چھوڑ دو، بیٹے تم ہر روز شراب پی کر آتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اے ماں، گدھے کی طرح کیوں پکارتی ہو، گدھے کی طرح ہمیشہ ایک ہی رٹ کیوں لگائی رکھتی ہو۔ جب اس کی اولاد کا انتقال ہوا، جب وہ قبر میں گیا، ہر شام اس کی قبر پھٹتی ہے، اس کا سارا جسم انسانوں جیسا، اس کا چہرہ گدھے کی مانند ہوتا ہے، وہ ہر شام اپنے قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی آواز پکار لگاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کے احسانات کو فراموش نہ کریں۔ رب العالمین نے یہ ایک عظیم تحفہ والدین کی شکل میں آج ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ آج ہمارے بھی اولڈ ایج ہوم ہیں، میں نے سنا کہ آج ہمارے اہل الحدیث کی بھی جانب سے اولڈ ایج ہوم ہے۔ سبحان اللہ، ہم قرآن و حدیث کے دعوے دار، ہمارے اولڈ ایج ہوم، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی غفلت کی بات ہے کہ اس میں ہمارے ہی والدین تو ہوں گے، جو ہمارے اپنے مسجدوں کے مصلی ہیں، جو قال اللہ قال الرسول کی باتیں سنتے ہیں، ان کے والدین آج اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ آخر کیا ہے یہ اولڈ ایج ہوم؟ وہاں پر ماں باپ کو لا کر ڈال دیا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے، اور اس ماں اس عمر کو پہنچ جاتی ہے، باپ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، اسے دنیا کی کسی آشائش کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، ایک ماں کہہ رہی ہے، بیٹا بس تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، مجھے اپنے نواسے نواسیاں دکھا دو، مجھے اپنے پوترے دکھا دو، بس مجھے اتنا ہی چاہیے، مجھے تمہارا کوئی مال نہیں چاہیے۔
ایک ماں کہتی ہے اولڈ ایج ہوم سے میں بات کر رہی ہوں, میرے 4 بیٹے ہیں, اگر آپ میری بات سن رہے ہو میرے بیٹے چلے آ جاؤ, میرے بیٹے تم چلے آ جاؤ, تم مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر گئے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے یہ لاوارث ہیں, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کی اولاد ہے تو وہ مردہ ہے. اصل میں ان کے ماں باپ زندہ ہیں, اولاد بے شرمی کی حد ہے, یہ اولاد بدبخت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رغم انف رغم انف رغم انف. قیل من یا رسول اللہ, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے کہا جو اپنے والدین کو, ماں یا باپ کو بڑھاپے میں پائے, ان کی خدمت نہ کرے اور وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلے جائے. بدبخت ہے یہ انسان. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت پر بھیجی. مشہور حدیث ہم سنتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھ رہے تھے, آپ نے کہا آمین, پھر آپ نے کہا آمین, پھر آپ نے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا روز معمول کے مطابق یہ نہیں ہوا, آج آپ منبر پر چڑھے, آپ نے کہا آمین آمین آمین, آخر کیا بات ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس شخص کی تعلق سے بات کی گئی جو اپنے والدین کی معصیت کرتا ہے, والدین کا نافرمان ہے, اس پر لعنت کی بات کی گئی تو میں نے کہا آمین. حاضرین گرامی, اگر ہم اس دنیا میں, اس کائنات میں اپنے والدین کے اطاعت و فرما بردار رہیں گے, رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا اور آخرت میں رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرے گا. جب تک اس دنیا میں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں, ان کی اہمیت کو جانیں, ان کی عظمت کو جانیں, ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں دنیا کی. اور ایک بات یاد رکھیں, آج آپ اپنی قربانی اپنے والدین کے لیں گے, کل آنے والی اولاد آپ کے لیے اپنے کمر کو دس دے گی, آپ کے لیے وہ قربان ہو جائے گی. جیسا بیج بو کر جاؤ گے, آج آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہو, آپ کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے, پھر وقت کروٹ لے گا, پھر آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی, پھر آپ کے اندر زبان میں لکنت آئے گی, پھر آپ کے اندر بھی کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی. پھر تو بچہ دیکھتا تھا ہمارے والد محترم ہماری دادی کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ گئے تھے, ہمارے ابا ہماری نانی کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا. ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں اور یہ عزم یہ عہد کر کر اٹھیں, جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ اس سے اللہ سے توبہ کریں. اپنے موبائل کو اٹھائیں, اپنے والدین سے بات کریں, اگر وہ اپنے شہروں میں آس پڑوس میں رہتے ہیں ان سے قطع تعلقی چاہے جس کسی وجہ سے ہو چکا ہے, ان سے جاتے جاتے اپنے گھروں سے پہلے ان کی زیارت کر لیں. میرے خطبے کا یہی ایک پیغام ہے. حاضرین گرامی, جو بیج بو ہم اس بو کر جائیں گے وہی پھل ہمیں ملے گا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. رب العالمین تو ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے والا بنا. رب العالمین جن کی والدین زندہ ہیں باحیات ہیں, اے اللہ تعالیٰ تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ, اے اللہ تعالیٰ انہیں تو صحت یابی عطا فرما. رب العالمین جن کی والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں, اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور فرما دے. رب العالمین تو ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. رب العالمین